محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے گفتگو کے لیے واٹس ایپ پر کچھ نکات بھیجے گئے تھے، ان نکات کی روشنی میں میں نے جو تھیم بنایا ہے آج کی گفتگو کا، وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ اور فتنے۔ اصل میں فتنے جیسا کہ یہ ایک تھیمیٹک پکچر ہے جس سے یہ واضح ہے کہ فتنے کس قدر تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں کچلنے کے لیے، اور ہمیں ان فتنوں کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تھیمیٹک پکچر جو ہے یہ آپ کو کیا امپریشن دیتی ہے کہ ہمیں ان فتنوں کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دفاع کرنا چاہیے۔ اور بہترین دفاع کیا ہوتا ہے؟ جہاد۔ اور تھوڑا سا ذرا مزید اور سوچئے، ایک بڑا انگریزی میں وہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک فقرہ انگریزی میں بڑا مشہور ہے، ڈیفenس پوائنٹ آف ویو سے بولا جاتا ہے کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفenس۔ اس جملے کو سمجھتے ہیں؟ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفenس، یعنی آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، آپ پسپائی کرتے چلے جائیں گے تو یہ کوئی دفاع نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے تو آپ کو پیش قدمی کرنی پڑے گی۔ فتنوں کے مقابلے میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا ایک تو، اور پھر آپ کو اپنی لائن سے آگے آنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی لائن سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے تو فتنے آپ کو کچل دیں گے۔ تو یہ جو فتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے ہماری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں ان فتنوں کو آگے بڑھ کر سمجھنا ہے، اور اسٹریٹجیکلی ہمیں ان فتنوں کو ڈیل کرنا ہے، مینج کرنا ہے، ان فتنوں کو کچلنا ہے، اور ہمیں ان فتنوں کے مقابلے میں اپنی بہترین اوفینسو لائن، ڈیفینسو نہیں بلکہ اوفینسو لائن استوار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی بہت ساری جہتیں اور ڈائمنشنز ہیں، اور ہم کس طرح سے دور حاضر کے فتنوں کو سمجھیں اور ان فتنوں کے مقابلے میں تعلق باللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ہر وقت ہر امتی اتنا اکوپ ہو جائے، وہ اتنا ماہر ہو جائے، اس میں یہ سکل ڈیولپ ہو جائے کہ اس کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق کمزور پڑ رہا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے یا کئی سالوں سے وہیں پر ٹھہرا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو آگے بڑھ کر مضبوط کرنا، یہ بہترین اوفینس ہوگا اس ساری صورتحال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق وہیں برقرار ہے یا کمزور ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فتنے ہم پر غالب آ رہے ہیں اور ہم پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ٹاک ہے، اور میں آج کوشش کروں گا کہ اس میں ایک ڈائمینشن خاص طور پر جس کا نوجوان لڑکے لڑکیاں آج کل بڑی تیزی سے شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں اور آپ جو کچھ تھوڑی بہت دینی اٹھک بیٹھک رکھتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک احساس جگایا ہوا ہے اور بیدار کیا ہوا ہے، اور ہم کسی قدر فتنوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فتنوں سے خبردار کرنے والے ہیں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے کہ ہم لوگوں کو فتنوں سے خبردار کرتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا، ہم بھی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کرو۔ اور آج ہم بھی یہ آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں فتنوں سے بچو، اور ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہارے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، اور جو تم نے آگے بھیجا ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، لہٰذا فتنوں سے بچتے ہوئے اس دن کی تیاری کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس سنت پر عمل کرتا ہے اس کو فتنوں سے خاص پروٹیکشن عطا فرماتے ہیں۔ تو لیکن
اگر آپ معاشرے میں نکل کر دیکھیں اور نوجوان نسل میں نکل کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہو رہا. اچھا وجوہات کیا ہیں؟ بہت، یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا نا کہ کئی زاویوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن آج میں ایک زاویے کو پکڑوں گا اور اس میں تھوڑا سا ذرا ایک کانسیپچول گفتگو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان نسل آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیٹیچ کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ان کی کنیکٹیوٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی لوز کیوں ہے. ہم زندگی میں مختلف لوگوں سے امپریس اور انسپائر ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے ایک لسٹ ڈسپلے ہوگی جس میں کوئی 40-42 ایسے ہیڈز آئیں گے کہ جو ہماری زندگی میں ہمیں زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ہمارے پردہ شعور کے اوپر کوئی تاثر چھوڑتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی درجے میں ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی شخصیت تو یہی ہونی چاہیے، لیکن میں ان سے آگے بڑھتا ہوں. ہم کبھی کسی نہ کسی صحابی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، کسی تابعی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، مسلمان بادشاہ سے، کسی کلاس فیلو سے بھی بعض اوقات انسان متاثر ہو جاتا ہے، کسی پولیٹیشین سے. بہت سارے لوگ عمران خان صاحب سے متاثر ہوئے، بہت سی لڑکیاں ہو سکتا ہے کہ مریم نواز سے متاثر ہوں. تو دیگر رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، حضرت نوح کی سیرت پڑھی یا قرآن مجید کی آیات میں ان کا تذکرہ دیکھا تو ان سے انسپائر ہو گئے. اسلاف میں کسی شخصیت سے، اپنے والدین سے بعض اوقات بندہ انسپائر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہمیں چاؤ سے پالا ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں. اسی طرح کسی سنگر سے، بڑی مدھور آواز تھی، بڑا جو ہے وہ اس نے سما باندھ دیا تو انسان اس سے انسپائر ہو گیا. کسی فاتح سے، کنکرر سے، کسی کولیگ سے، دفتر میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں یا انسٹیٹیوٹ میں انسان بعض اوقات اپنے کسی کولیگ سے متاثر ہو جایا کرتا ہے. کسی مفسر یا محدث سے، کسی ناظم سے، ناظمہ سے، کسی کھلاڑی سے، کسی امام ابن تیمیہ کے، امام بخاری کے، امام احمد بن حنبل کے، امام طبرانی کے واقعات پڑھے تو انسان ان سے انسپائر ہو جاتا ہے. کسی آفیسر سے، آپ اپنے ابا کے ساتھ گئیں کسی عدالت میں گئیں تو آپ کا دل کیا کہ میں بھی جج بنوں گی، میں بھی ڈپٹی کمشنر بنوں گی. تو بعض کا کسی بینک آفیسر سے، کسی بڑے سرکاری آفیسر سے، کسی آئی ایس آئی کے آفیسر سے بندہ انسپائر ہو جاتا ہے. کسی صوفی سے، کسی عالم سے، کسی آرٹسٹ سے، کسی قومی لیڈر سے، نیشنل ہیرو سے، کسی انوینٹر سے، کسی اینکر یا کسی مارننگ شو کی ہوسٹ سے بعض اوقات لڑکیاں لڑکے متاثر ہو جاتے ہیں. کسی گمنام ہیرو، آپ نے پڑھا کوئی ایسا ڈائجسٹ یا کوئی ایسی کتاب آپ کے ہاتھ لگی کہ آپ کو پتا چلا کہ اچھا سن 47 میں یہ گمنام ہیرو بھی تھا، یا 6 ستمبر کی جنگ میں یہ بھی گمنام ہیرو تھا. عام طور پر لوگ اس کو جانتے نہیں، لیکن اس کا تذکرہ آپ نے سنا پڑا تو آپ کے خاموش سی محبت اس کی آپ کے دل میں بیٹھ گئی. کسی مفکر سے، کسی سماجی کارکن سے، کسی آباء و اجداد میں نانا نانی، دادا دادی، پردادی دادی کسی کا قصہ سنا، کسی اچھے موٹیویشنل سپیکر سے، کسی خیالی کردار سے. بچپن میں انسان ٹارزن سے اور یا امرو عیار سے متاثر ہو جاتا ہے. کسی پروفیشنل سے، کوئی اچھا سرجن دیکھا، کوئی بہت اچھا صحافی دیکھا، کوئی بہت اچھا آپ نے وکیل یا لائر دیکھا تو اس سے انسان بعض کا. کسی مجدد دین سے، مولانا مودودی کے بارے میں پڑھا ان سے متاثر ہو گئے. کسی سائنسدان سے، ڈاکٹر عبد القدیر خان سے لوگ متاثر تھے. کسی مربی سے متاثر ہو جاتا ہے. کسی ایڈوینچرر سے، یہ آج کل کے لڑکے جو ہے وہ ایڈوینچرر سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ پنڈی بوائے گزرا پاس سے اور اس نے موٹر سائیکل کی ویلنگ کی ہوئی تھی تو گاڑی میں بیٹھا ہوا بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہیں یہ کر سکتا. کسی بزنس مین سے لوگ ملک ریاض سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہاشوانی گروپ کے کسی بندے سے متاثر ہو جاتے ہیں تو کسی بڑے بزنس مین سے بعض کا. کسی ٹیچر سے انسان متاثر ہو جاتا ہے. کسی مصنف سے، کسی پرفارمر سے، بیت بازی کا مقابلہ دیکھا، کوئی اچھی قرات کر رہا ہے، کوئی اچھی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی اچھی ڈیبیٹ کر رہا ہے، کوئی اچھی تقریر کر رہا ہے تو اس سے
کسی اسکالر سے، کسی دوست سے بعض اوقات یا ہمسائے سے اور کسی محسن سے، آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا، آپ اس سے متاثر ہو گئی، یا کسی پوئٹ سے، کسی شاعر سے. تو یہ وہ زندگی کے ہمارے میں نے نکالے ہیں ایریاز جن میں مختلف شخصیات مختلف عمروں میں ہمیں متاثر کرتی ہیں اور ہمارے ذہن کے اوپر کوئی نہ کوئی امپیکٹ چھوڑتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کیا کہتی ہے کہ لقد، لا لام تاکید ہے، قد بے شک، کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رول ماڈل اگر تم نے لینا ہے نا تو پھر رول ماڈل تمہارے لیے یہ نہیں ہے، حتیٰ کہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی، دیگر رسولوں میں سے بھی، سب رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون، ہمارے لیے رول ماڈل کون سی ہستی اور ذات ہے، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہمارے لیے رول ماڈل. اچھا، اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سے ذرا دیکھیے اور میں پھر آیت کے اس ترجمے کو اینڈ پر کنکلوڈ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل، ذرا اس ترجمے کو آپ دہرائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مجسم کردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آخر میں پھر دوبارہ اس ترجمے کی طرف آؤں گا اور اس کو کنکلوڈ کروں گا. 1964 میں ڈاکٹر رابرٹ میرٹن، جو کہ یونیورسٹی آف کولمبیا نیو یارک میں ایک یونیورسٹی ہے، انہوں نے ایک بڑی اہم سوشل تھاٹ، ایک تھیوری پیش کی. ان کا انتقال غالباً 2010 میں ہوا. تو جو ان کا پوسٹ ڈاکٹریٹ کا ایک آرٹیکل تھا، ریسرچ پیپر تھا، جو کہ چھپا تھا 1964 میں، دا تھیوری آف رول ماڈلز کے نام سے. اس تھیوری میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی جس کو لے کر اس وقت پورا میڈیا کھڑا ہوا ہے. وہ کیا بات انہوں نے کی؟ The role model is a person who influences someone's thought. Someone، کسی کی بھی. رول ماڈل وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کی سوچ، رویہ، اقدار، فیصلے، انتخابات اور اس کے انتخابات اور اس کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. رول ماڈل از اے پرسن ہو انفلوئنسز سم ون. اچھا، سم ون کی اصطلاح کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور یاد رکھنا. جس کے اوپر رول ماڈل اثر انداز ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ سم ون. اور جو اثر انداز ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ رول ماڈل. اور کس کس چیز پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ اس کی سوچوں پر، اس کے رویوں پر، اس کی اقدار پر اور اس کے انتخابات پر، اس کی ترجیحات پر اور اس کے فیصلوں پر. پھر اس نے کہا اس ریسرچ پیپر میں، animals do not have role models but all the humans do have. جانوروں کے رول ماڈل نہیں ہوتے لیکن ہر انسان کا، کالے کا، گورے کا، آج سے 2000 سال پہلے کا اور آج سے 2000 سال بعد والے کا، سٹون ایج والے کا اور ڈیجیٹل ایج والے کا، سب انسانوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں. ہر عمر میں رول ماڈل ہوتے ہیں. پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، جاہل ہے، تب بھی اس کا رول ماڈل ہوتا ہے. امیر کا بھی رول ماڈل ہوتا ہے، حکمران کا بھی رول ماڈل ہوتا ہے، محکوم کا بھی رول ماڈل ہوتا ہے، چنگچی چلانے والے کا بھی رول ماڈل ہوتا ہے، فیکٹری اونر کا بھی رول ماڈل ہوتا ہے. ہر شخص کا رول ماڈل ہوتا ہے. جانوروں کے رول ماڈل نہیں ہوتے. چیتے کا کوئی رول ماڈل نہیں، بکری کا کوئی رول ماڈل نہیں، سانپ کا کوئی رول ماڈل نہیں، فاختہ کا کوئی رول ماڈل نہیں. Any society can be transformed and ruled. کسی بھی معاشرے کو بدلا جا سکتا ہے اور اس پر حکومت کی جا سکتی ہے by defining. اگر ہم اس چیز کو ڈیفائن کر دیں، اس کی نشاندہی کر دیں کہ کسی معاشرے میں by defining and managing role model and someone. اگر ہم کسی سوسائٹی میں یہ ڈیفائن کر دیں کہ کس کو متاثر کروانا ہے اور کس سے متاثر کروانا ہے، تو ہم اس سوسائٹی کو گورن کر سکتے. یہ پولیٹیکل تھاٹ کی بھی معراج ہے. یعنی کچھ دیر بعد کون سے لوگ سیاست میں اوپر ہوں گے جو پہلے سوشل رول ماڈل کے طور پر آئیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کسی بھی معاشرے میں
डॉक्टर रॉबर्ट मैर्टन ये कहता है कि अगर आप दो चीजें तय कर दें, निजाम तालीम के जरिए से तय कर दें, मीडिया के जरिए से तय कर दें, किसको मुतासिर करवाना है, किस एज ब्रैकेट के जो लड़के लड़कियां हैं इनके रोल मॉडल्स तय करवाने, और रोल मॉडल कौन से तय करवाने, तो फिर आप उस सोसाइटी को, उस कौम को, उस नेशन को गवर्न कर सकते हैं, आप उन पर हुकूमत कर सकते हैं, आप उनको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। यहां तक समझ आई बात? अच्छा, कॉन्सेप्चुअल गुफ्तगू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौजवान नस्ल का ताल्लुक क्यों कमजोर हो रहा है, इसको आज हमने इस थ्योरी को जरा गहराई में जाकर कॉन्सेप्चुअली और फिलोसॉफिकली इंशाल्लाह से समझना। अच्छा, एवरीबॉडी वांट टू रीच ए परफेक्ट, अच्छा ये अब उनका जो डॉक्टरेट का थीसिस है ये मैंने सारे उनसे निकाला है रिसर्च करके, सारे मटेरियल और कंटेंट आज की गुफ्तगू का। एवरीबॉडी वांट टू रीच ए परफेक्ट रियल रोल मॉडल, हर शख्स एक परफेक्ट, वो खिलाड़ी है तो वो किसी परफेक्ट रोल मॉडल तक पहुंचना चाहता है, वो सर्जन है वो अपने शोबे में, वो शौहर है वो अच्छी बीवी है, वो कोई भी है, वो बिजनेसमैन है, वो एंकर है, हर शोबा जिंदगी, वो जो 40-42 मैंने मुसन्निफ है तो उसका भी कोई रोल मॉडल हो, कोई शायर है तो उसका भी कोई ना कोई शायरी में या कहीं ना कहीं किसी ना किसी शोबे में कोई रोल मॉडल होगा। तो हर शख्स ये चाहता है कि किसी परफेक्ट रोल मॉडल तक पहुंचे जो अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में परफेक्शन में हो या परफेक्शन के करीब तर हो, बट ओनली कैन रीच थ्रू ए वर्चुअल रोल मॉडल। लेकिन उस परफेक्ट रोल मॉडल तक वो वर्चुअल रोल मॉडल के जरिए से पहुंचता है, यानी पहले वो एक दरमियान में किसी ऐसे बंदे से कनेक्ट होता है जो उसकी रीच में होता है। मसलन अगर कोई बच्चा वसीम अकरम जैसा बॉलर बनना चाहता है तो उसका आइडियल तो है वसीम अकरम, लेकिन वो पहले अपने कैप्टन से अटैच हो, पहले वो अपने मोहल्ले में जिसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है वो उसको रोल मॉडल बनाएगा। एक बच्चा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनना चाहता है तो उसका एक्चुअल रोल मॉडल तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक पहुंचने से पहले वो अपनी विसिनिटी में, अपने गिरदोपेश में, अपने कजन्स में, अपने बड़े भाइयों में, अपने मोहल्ले में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने तालीमी इदारे या टीचर्स में किसी ऐसे रोल मॉडल को तलाश करेगा जिसको डॉक्टर अब्दुल कदीर बहुत अच्छा लगता, वो उसका दिल चाहेगा कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर की बातें करे मेरे साथ, कि डॉक्टर अब्दुल कदीर कहां पैदा हुए, कहां से पढ़े। जो वसीम अकरम तक पहुंचना चाहता है उसका दिल करेगा कि किसी ऐसे बंदे से अटैच हो जाए जिसको वसीम अकरम बहुत पसंद, तो वो उससे वसीम अकरम की बातें करे, वो कहें वो कैसे ट्विस्ट करता है, वो कैसे स्विंग कराता है, उसकी लाइन एंड लेंथ कैसी है बॉलिंग की। तो रियल रोल मॉडल तक पहुंचने से पहले इंसान एक सफर करता है वर्चुअल रोल मॉडल, और वर्चुअल रोल मॉडल वो अपने इर्द गिर्द में कहीं तलाश कर रहा होता है और उसकी कोशिश होती है कि ये मेरे असल रोल मॉडल तक मुझे पहुंचा दे और मुझसे मेरे असल रोल मॉडल की बातें करे, उसकी मुझे कहानियां सुनाए, उसके किस्से सुनाए और मेरी मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करे कि मैं उस जैसा बनूं जो असल मेरा रोल मॉडल है। वर्चुअल रोल मॉडल प्लेज ए डिसाइसिव रोल टू कनेक्ट समवन कौन, जिसको मुतासिर करना है विद रियल रोल मॉडल और मेक हिम स्ट्रेट। रियल रोल मॉडल के साथ समवन को कनेक्ट करवाना है या नहीं करवाना, ये किसके हाथ में होता है? वर्चुअल रोल मॉडल के हाथ में होता है। जो दरमियान में रोल मॉडल बनता है उसका कुछ देर के लिए, जो उसकी रीच में होता है, जो उसकी पहुंच में होता है, अब इसके हाथ में होता है कि चाहे इसको गुमराह कर दे, इसके मोटिवेशन को कुचल दे, या उसको उस जैसा बनने में मुआवन हो, उसको फैसिलिटेशन दे और उसको मजीद मोटिवेट करे। जी, समवन कौन है जिसको इंप्रेस करवाना है, और वर्चुअल रोल मॉडल क्या करता है? समवन सबसे पहले किससे कनेक्ट होता है? वर्चुअल रोल मॉडल से। फिर समवन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता रियल रोल मॉडल से, बल्कि
درمیان میں ورچوئل رول ماڈل کچھ عرصے کے لیے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے فیسیلیٹیشن دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سم ون ڈائریکٹ ریئل رول ماڈل سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بچے کو پتا ہوتا ہے 3 سال کے بچے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نہیں پتا ہوتا نا۔ اگر ایک بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو وہ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں سے کنیکٹ ہوگا۔ اگر اس کی ماں چاہے، درمیان میں اس کی ماں ہے ورچوئل رول ماڈل، اب اگر اس کی ماں چاہے کہ ریئل رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بچے کو کنیکٹ کرنا ہے تو وہ اس کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائے گی، ان کی سیرت کی باتیں بتائے گی۔ اور اب ماں کے اختیار میں ہے، بچہ سب سے پہلے کس سے کنیکٹ ہوتا ہے؟ اپنی مدر سے۔ مدر ورچوئل رول ماڈل ہے، ماں کے اختیار میں ہے کہ اب اس کا ریئل رول ماڈل جس کو مرضی بنا دے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اگر سم ون جو ہے یہ ورچوئل رول ماڈل، اگر سم ون اس سے نہیں کنیکٹ کر ہوتا اور یہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا ورچوئل رول ماڈل، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ سم ون گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک سپلٹ پرسنالٹی، دو رخی شخصیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میک مینس نے ڈاکٹر روبرٹ میلٹن کی 1964 کی اس تھیوری کو لے کر ایک بہت بڑی سوشل ریسرچ کی معاشرے میں، جس کا نام انہوں نے رکھا ہینڈلنگ سوسائٹی ود کمپینز اینڈ ایڈورٹائزنگ ٹرینڈز، اور یہ 1968 میں یہ ریسرچ پبلش ہوئی۔ میک مینس نے اس اپنی ریسرچ میں یہ کہا، فرام ناؤ آن، آج کے بعد سے celebrity will be the virtual role model and fans will be someone۔ someone کون ہوتا ہے؟ جس کو امپریس کروانا ہوتا ہے، اور فینز کیا ہے؟ اب someone ہے، اور ان کو کس سے کنیکٹ کرنا ہے؟ ایڈورٹائزنگ کمپینز کے ذریعے سے۔ کس سے؟ ان کو سیلیبریٹیز سے، ان کو کھلاڑیوں سے، ریسلروں سے، اداکاروں سے، سنگروں کے ساتھ ان کو۔ اور اس لیے کہ جب آپ کسی سوسائٹی کے رول ماڈلز ڈیفائن کر کے ان کو مینج کر دیتے ہیں تو پھر کچھ عرصے بعد اس ہی سوسائٹی میں سے جو قیادت اور طاقت کے ایوانوں میں جو بچے بچیاں جاتے ہیں، ان کے رول ماڈلز کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ نے 30 سال پہلے ان کے رول ماڈلز بنا دیے ہوتے۔ جی اب آگے آ جائیے۔ سم ون کون ہے؟ مسلم بوائے اور گرل۔ اور ورچوئل رول ماڈل کون ہے؟ باپ، ماں، ناظم، ناظمہ، یا کوئی بھی مربی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے درمیانی کنڈی، بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کی کیا تعلیمات تھی، درمیان میں کس نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے؟ ورچوئل رول ماڈل، جس سے بچہ امیڈیٹلی کنیکٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ درمیان میں سے نکل جاتا ہے اور سم ون ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اپنے کسی بھی ریئل رول ماڈل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، درمیان میں سے پھر ورچوئل رول ماڈل نکل جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر درمیان میں آ گئی سیلیبریٹی تو یہ کنیکشن کیا بن پائے گا؟ یہ کنیکشن کبھی بھی نہیں بن پائے گا۔ تو اب سم ون ڈائریکٹ ان سے کنیکٹ نہیں ہوگا بلکہ سیلیبریٹی سے کنیکٹ ہوگا۔ تو سیلیبریٹی اس کو کس سے کنیکٹ کرے گی؟ رسول اللہ سے؟ کس سے؟ وہ تو اس کو ڈیول سے کنیکٹ کرے گی، شیطان سے کنیکٹ کرے گی نا۔ اچھا چلیں میں کچھ سیلیبریٹیز کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ اس وقت دو گھمسان کی جنگیں چل رہی ہیں، پتا آپ کو؟ شیطان کے کچھ انبیاء ہیں اور رحمان کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اور جس کا اختتام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد قیامت ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی درمیان یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے، اب درمیان میں اور کچھ نہیں آنا، میرے بعد قیامت ہی آنی۔ یہ آخری کتاب ہے، تم آخری امت ہو، میں آخری رسول ہوں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوری انسانیت کو ڈیٹیچ کرنے کے لیے یہ ساری کمپینز ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو معاذ اللہ داغدار کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بہت سارے شیطان کے نبی کھڑے کر دیتے. شیطان کے انبیاء کون ہیں؟ یہ سیلیبرٹیز. مثلا میں آپ کے سامنے اگر شیطان کے پاس اب مجھے نام لینے پڑتے ہیں، معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ ان میں سے کسی کو پسند کرتی ہوں. اگر شیطان کے پاس عاطف اسلم ہے تو ہمارے پاس سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ. یہ اس وقت گھمسان کی سیلیبرٹیز کی، اسلامک سیلیبرٹیز اور ڈیول سیلیبرٹیز کی جنگ چل رہی. اگر ان کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس یہ ہے سید منور حسن. اگر ان کے پاس ڈیوین جانسن ہے تو ہمارے پاس محمد مرسی. اگر ان کے پاس نکی منہاج ہے تو ہمارے پاس سمیہ راحیل قاضی. اگر ان کے پاس مومنہ مستحسن ہے تو ہمارے پاس آپا فرحت ہاشمی. اگر ان کے پاس شکیرہ ہے تو ہمارے پاس زینب الغزالی کا اسوہ. تو اس وقت ہمیں ان کو ورچوئل رول ماڈلز کے طور پر لے کر آنا. سوسائٹی میں جب ہم رول ماڈلنگ کی جنگ ہار رہے ہیں، آپ چلے جائیے یونیورسٹیز میں، کیا لوگ ان کو جانتے ہیں؟ کیا یوتھ ان کو جانتی ہے؟ ان کو جانتی ہے یوتھ؟ سب ان کو جانتے. تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟ ورچوئل رول ماڈل بہت اہم ہے ہم کھڑے کر. جب تک ہم سوسائٹی میں اپنے ورچوئل رول ماڈلز کھڑے نہیں کرتے، اسلامسٹ رول ماڈل نہیں کھڑے کرتے اور بچپن ہی سے بچوں کو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے اور اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا نہیں بناتے کہ بچہ ان کو آئیڈیالائز کرے، بچہ ان کو آئیڈیالائز کرے نہ کہ ان کو آئیڈیالائز کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹیوٹی کا سفر جو ہے اس میں کنڈا شارٹ ہے، اس میں ایک چین شارٹ ہے، اور وہ ہے ورچوئل رول ماڈل. رول ماڈل کیسے بنا جائے؟ رول ماڈل، اب میں اس کو ذرا جلدی جلدی گزاروں گا. سب سے پہلے ہم سوسائٹی میں موجود ہی نہیں، وی آر ناٹ پریزنٹ، ہم ایبسنٹ ہیں. صالحیت اور صلاحیت کا منبع، مثبت انرجی کا منبع، ہر فیلڈ میں قائدانہ کردار، ٹرینڈ سیٹر ہمیں بننا ہوگا اور واقعی کامیاب انسان بننا ہوگا زندگی کے ہر شعبے میں. اور اس کا آغاز کرنا ہوگا ہمیں اپنا رول ماڈل اور اپنے بچوں کا رول ماڈل بننے سے. اب آ جائیے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں، اب مجھے بھی پہنچنا ہے. دو اہم موضوعات ہیں جن کو، جو سیلیبرٹی کے فتنے کے بعد دو اہم فتنے ہیں اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے رشتے اور کنیکشن کو کمزور کرتے ہیں. وہ دو احادیث کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایا. اور یہ جو نکات مجھے ملے تھے آج کے تھیم کو کمپوز کرنے کے لیے، اس میں بھی خاص طور پر یہ نقطہ تھا کہ اس وقت گھروں میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کی صورتحال بڑی مخدوش ہے. میاں بیوی بچوں کے سامنے الجھتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ والد رول ماڈل رہتا ہے نہ ماں رول ماڈل رہتا ہے. جب ماں اور باپ رول ماڈل نہیں رہیں گے تو پھر بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوگا؟ یاد رکھیے، پہلا ورچوئل رول ماڈل اما ابا ہے اور انہوں نے ریئل رول ماڈل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے کو کنیکٹ کرنا تھا. اب ورچوئل رول ماڈل اپنا کردار سے ادا نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری یوتھ اور ہماری نئی جنریشنز کنیکٹ نہیں ہو پا رہی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے سمندر کے اوپر اور پھر رپورٹنگ سیشن ہوتا ہے، سارے دن کی رپورٹ لیتا ہے ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے. قتل کا ڈپارٹمنٹ ہیڈ آ رہا ہے، بے حیائی کا آ رہا ہے، ڈیٹنگ کا، زنا کا، ملاوٹ کا، کرپشن کا، ماں باپ کی نافرمانی، نمازیں چھڑوانے کا.
تو وہ سب سے رپورٹ لیتا ہے. یجی احدہم فیقول فعلت کذا وکذا، آتے ہیں آ کے اپنی رپورٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے آج یہ کیا یہ کیا. فیقول ما صنعت شیئا، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا. ڈو مور، امپروو یور پرفارمنس. ثم یجی احدہم فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، پھر میاں بیوی میں لڑائی کروانے کا ڈپارٹمنٹ ہیڈ جب آ کر اپنی رپورٹ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے چھوڑا ہی نہیں، آج ان کی لڑائی کروا دی ہے اور وہ دونوں علیحدہ ہو کر سوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ منہ ادھر کر کے سوئے ہیں. فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، کہتا شاباش تو نے کام کیا، تیری پرفارمنس ٹھیک ہے. اور ایک الفاظ یہ ہیں کہ پھر وہ اس کو گلے لگا لیتا. اپنے تخت سے اتر کر شیطان میاں بیوی میں، گھر کے یونٹ، فیملی یونٹ میں فساد برپا کرنے والے جو شیطان ہیں ان کو گلے لگا لیتا ہے. تو گھر میں کیا وجہ ہے؟ بحث کا ماحول ہے، میاں بیوی میں ہارمنی نہیں ہے، حقوق کی جنگ ہے، اور یعنی فرائض ادا کرنے سے ہم غافل ہیں. اچھا ایک اور بات سمجھ لیجیے اور سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی بہت تاکید کی. اچھا اخلاق، تمہارے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا حقدار ہسبینڈ وائف ہیں آپس میں. اور یاد رکھیے یہ بڑی، اس بات کو آپ بھی پریکٹس کیجئے گا. یہ میں جو بھی بات کسی بھی فورم پر رکھتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے اس کو پریکٹس کر لوں. ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق بولنے کا نام ہوتا ہے، جبکہ اخلاق خاموش رہنے کا نام. اچھا اخلاق اگر آپ نے بنانا ہے نا تو یہ لرن کیجئے کہ آپ نے کہاں خاموش رہنا. آپ کے اخلاق میں بہت ساری قباحتیں اور برائیاں نکل جائیں گی اگر آپ یہ لرن کر لیں، یہ سکل اپنے اندر ڈیولپ کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اخلاق منہ سے پھول جھاڑنے کا نام، جبکہ اچھا اخلاق خاموش رہنے کا نام. دوسرا بڑا فتنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو کمزور کر رہا ہے وہ ہے انڈیویجولزم اور انفرادیت کا فتنہ. اب اس سے مراد میری ہے خاندانی نظام، دوستوں کا نظام، گھر میں مہمانداری کا نظام، دسترخوان اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے کا نظام، نماز با جماعت کا نظام، باہر اکٹھے مل کر جانے کا نظام. یعنی وہ جو ہمارا اجتماعیت والا نظام تھا نا، اس کو ان گیجٹس نے اور اس ڈیجیٹل ایرا میں شدید ترین متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے انڈیویجولزم کا جب فتنہ ہے. جب بچہ ورچوئل رول ماڈل سے کنیکٹ نہیں ہے تو اس نے ریئل رول ماڈل سے کیسے کنیکٹ ہونا؟ وہ کسی سے بھی کنیکٹ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف 4G سے کنیکٹ، وہ صرف اور صرف اسکرین سے کنیکٹڈ ہے. اقبال نے کیا کہا تھا؟ قاتل ہے دل کے لیے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. مشینی بچے، مکینیکل بچے، ڈیجیٹل بچے. اور یاد رکھیے بچے آنکھوں سے سنتے. بچے کہاں سے سنتے ہیں؟ ویسے سننے کے لیے کیا آلہ استعمال ہوتا ہے؟ کان. لیکن بچے کہاں سے سنتے ہیں؟ آنکھوں سے. جو بچے دیکھتے ہیں وہی سنتے ہیں. اگر آپ خود سارا دن موبائل کے اوپر لگی رہتی ہیں تو آپ جتنا مرضی بچے کو کہتے رہیے کہ موبائل سے دور رہو، یہ بہت ناپاک چیز ہے، یہ بڑی مضر چیز ہے، بچہ کبھی بھی نہیں سنتا، اس لیے کہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملاحظہ کیجئے، علیکم بالجماع، اجتماعیت میں مل کر رہو، انفرادیت اور انڈیویجولزم کے فتنے کا شکار مت ہو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، علیحدہ علیحدہ ہو جانا، انڈیویجول ہو جانا، اس سے بچو. من اراد بحبۃ الجنت فلیلزم الجماع، جو جنت کے ٹھاٹ باٹ چاہتا ہے، جنت کے مزے اڑانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ مل کر رہے، سالے لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، اجتماعیت والی زندگی اختیار کرو. الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت پر اجتماعیت رحمت ہے اور انڈیویجولزم، علیحدہ علیحدہ ہو جانا، یہ عذاب ہے. فإن يد الله على الجماع، اجتماعیت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. فإن الشیطان مع من فارق الجماع يرقص،
شیطان اس شخص کے ساتھ بھاگتا ہے جو اجتماعیت سے علیحدہ ہو جاتا۔ تو وہ آیت دوبارہ اس کو ریکال کیجئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ آیت سمجھ آئی؟ اب ڈاکٹر رابرٹ میلٹن کی اس تھیوری کی روشنی اور اس وقت تک کی ٹاک کی روشنی میں دوبارہ ریکال کیجئے اس ترجمے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہر کام میں نمونہ ہے نا، ہر کام میں نمونہ ہے نا، تو وہ کیا تمہارے لیے اس بات میں نمونہ نہیں ہے کہ تم بھی نمونہ بنو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل ہے نا، ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر کام میں رول ماڈل ہے، تو وہ کیا اس بات میں رول ماڈل نہیں ہے کہ تم بھی رول ماڈل بنو انسانیت کی؟ کم از کم اپنے بچوں کے تو بنو، اپنے دائرہ اثر میں تو بنو، اور جب تم رول ماڈل بنو گے تو تم ڈیفینیٹلی کنیکٹ کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اگر تم رول ماڈل ہی نہیں ہو تو پھر تمہاری سپیس کسی اور رول ماڈل نے لے لینی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیسے ڈیولپ ہوگا نئی جنریشن اور یوتھ کا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم موجود ہی نہیں ہیں سوسائٹی میں، بالکل ہم موجود ہی نہیں ہیں، کہیں بھی موجود نہیں ہیں، ہماری ایک اپنی دنیا ہے، ایک محدود سی دنیا ہے، اٹھک بیٹھک، درس، انسٹیٹیوٹس، کلاسیں وغیرہ، تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم اس سے کافی حد تک بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کا ہر میدان میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل وبارک وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ۔ اللہ روزانہ ایک دن گزر جاتا ہے، معاف کر دے، کچھ بھی عمل نہیں کیا یا اللہ، کچھ بھی تیرے اپنی آخرت کے لیے نہیں بھیجا ہے، غفلتیں ہیں یا اللہ، غفلتیں ہیں، معاف فرمایا۔ مہلت عمر گزرتی جا رہی ہے، یہ برف پگھلتی جا رہی ہے، یا اللہ معاف کر دے یا اللہ۔ اللہ اپنے وقت کو اور زندگی کو، مہلت عمر کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، آپ نے ان کا امتی بننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے یا اللہ، ان کے کلمے کی سربلندی کے لیے یا اللہ تو نے کام کرنے کی جو کچھ توفیق عطا فرمائی ہے، اس کام میں یا اللہ چاشنی ڈال دے، اللہ اس کام کو ہمارا مزاج بنا دے یا اللہ، اللہ اس کام کی مٹھاس نصیب فرما، یا اللہ اسی کام کے لیے جینا مرنا، اور اسی کام کے لیے دعائیں کرنا، اور اسی کام کے لیے پلاننگ کرنا، اور اسی کام کے لیے وسائل اکٹھے کرنا، سب کچھ دوڑ دھوپ اور کوششیں اور کاوشوں کا مرکز اور محور اس کام کو بنا دے یا اللہ۔ نبی کا چرچا کرنا ہے اور تیرا کلمہ بلند کرنا ہے یا اللہ، قائدانہ کردار اور رول ماڈل والا، مجسمہ کردار والا یا اللہ نمونہ بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی مجسمہ کردار بنا دے زندگی کے ہر شعبے میں یا اللہ۔ اے میرے رب کریم، نوجوان نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے دور جاتی جا رہی ہے یا اللہ، سیرت کا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں چرچا فرما، اور اس کام کے لیے ہمیں چن لے، منتخب فرما یا اللہ۔ ہم بڑے حقیر ہیں اور یہ کام بڑا عظیم ہے یا اللہ، لیکن تجھے تیری عظمت ہی کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس عظیم کام کے لیے ہم ناچیزوں اور حقیروں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ اللہ اس کام کی برکت سے ہمارے گھروں پر اپنی رحمت خاص نازل فرما، ہماری عمروں میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے ایمان اور اخلاص میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ تمام میاں بیوی کے دلوں کو جوڑ دے یا اللہ، ہر میاں بیوی میں الفت، محبت اور موافقت پیدا فرما اللہ۔ خاندان کے ادارے کو مضبوط اور مستحکم فرما، اولادوں کی تربیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہر امی ابا کو نیک بنا اور اپنے اولاد کا رول ماڈل بنا، اور پھر ہر والدین کو یا اللہ توفیق دے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچے کو کنیکٹ کر۔ اے میرے رب کریم، اس کام کی برکت سے ہمارے دونوں جہان سنوار، اس ادارے میں برکت عطا فرما
تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو غنی کر دے میرے اللہ۔ اے میرے رب کریم، سب کی مرادیں بر لے آیا اللہ، بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے، سب کے دونوں جہان سنوار دے، جو فوت شدہ ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن جن کے لیے دعا کا کہا گیا ہے یا اللہ ان پر اپنا خاص فضل و رحمت فرما۔ یا اللہ جن کی والدہ کا وفات ہوئی ہے اللہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ۔ اللہ جو مانگ لیا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔